حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا سر مبارک دیکھا جس سے آواز آ رہی تھی جب یزیدیوں نے آپ کو نیزے کی نوک پر چڑھایا ہوا تھا اور لے کر جا رہے تھے، اور امام حسین خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن کر رہے تھے۔ فرمایا میں نے یہ آیت مبارکہ سنی، ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ فرماتے میں نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ اور ایک بزرگ اور فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیکھا جب آپ کا سر مبارک جب آپ کا سر مبارک یزیدی لے کر جا رہے تھے اور محل کے اندر داخل ہوئے، ابن زیاد کا محل، تو فرمایا میں نے دیکھا حضور حضرت امام حسین آپ اس وقت یہ آیت مبارکہ تلاوت فرما رہے تھے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا أَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے امام حسین آپ کے سر اقدس سے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنی، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مت ان لوگوں کو جو اللہ کے رستے میں شہید ہو گئے، جو قتل ہو گئے، ان کو مردہ نہ کہو کہ وہ مر گئے، ختم ہو گئے۔ فرمایا بلکہ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں، جو اللہ کے رستے میں مارے گئے وہ زندہ ہیں، اور تم شعور نہیں رکھتے ان کی زندگی کا، ان کو کیسی اللہ تعالیٰ نے زندگی، کتنی برکت والی اعلیٰ زندگی، کتنی پاکیزہ زندگی، عزت والی دی ہے۔ اور دوسری آیت مبارکہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اس آیت مبارکہ میں سورۃ آل عمران، اس آیت مبارکہ میں فرمایا ان لوگوں کو، یعنی ان لوگوں کے متعلق سوچو بھی نہ، گمان بھی مت کرو، یہ خیال بھی نہ کرنا کہ وہ مر گئے، جو اللہ کے رستے میں قتل ہو گئے، وہ شہید ہیں، وہ زندہ ہیں۔ فرمایا انہیں مردہ نہ کہنا، یہ نہ کہنا وہ مر گئے ہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور اللہ کے پاس سے رزق ان کو مل رہا ہے، وہ اللہ کے پاس زندہ ہیں، وہ کھا پی رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہداء کو کہ اے میرے رستے میں شہید ہونے والوں، تمہیں کیا ضرورت ہے اور مانگو مجھ سے، کیا چاہتے ہو، کیا تمہاری خواہش ہے؟ تو شہداء عرض کرتے یا رب العالمین ساری خواہشات ہماری پوری ہو گئی، اب ہمیں کوئی ضرورت، کوئی خواہش، کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور مانگو، کیا مانگتے ہو، کیا تمہیں چاہیے، کیا تمہارا ارادہ ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا شہداء عرض کرتے ہیں یا رب العالمین ہمارا ارادہ یہ ہے، ہماری چاہت یہ ہے، یا اللہ ہم دنیا میں واپس چلے جائیں اور تیرے رستے میں تیرے نام کی خاطر، تیرے دین کی خاطر، تیرے احکامات کی سر بلندی کی خاطر، تیری رضا کے لیے دوبارہ شہادت کا مرتبہ حاصل کرے، تیرے رستے میں شہید ہوں، ہماری یہ خواہش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہیدو دنیا میں صرف ایک مرتبہ ہی جانا ہوتا ہے، دوبارہ اجازت نہیں ملتی، اور مانگو کیا مانگتے ہو، لیکن دنیا میں تمہیں واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ شہداء کی جو ہے یعنی چاہت اللہ کے رستے میں یہ ہے کہ ہم اللہ کے رستے میں دوبارہ شہید ہوں۔ شہادت کی لذت اتنی زیادہ ہے، جو اللہ کے رستے میں شہید ہوتے ہیں انہیں تکلیف نہیں ملتی،
انہیں کوئی درد نہیں ہوتا جب اللہ کے رستے میں شہید ہوتے ہیں، انعام و مرتبے مقام اور اللہ کے نزدیک مقام و مرتبے دیکھتے ہیں تو وہ شہید جو ہے وہ دنیا کی تکلیف کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو انہیں چوئنٹی کے برابر، ایک کیڑی کے برابر ملتی ہے، اور وہ زندہ ہے اور ان کی زندگی اس زندگی سے بہت ہی اعلیٰ ترین زندگی ہے۔ اور امام حسین نے شہادت کے مرتبے پر فائز ہوتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ جو اللہ کے رستے میں شہید ہو جائیں وہ زندہ ہیں۔